الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دینی بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے تو دیکھا بہت خوش تھے۔ خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ آج رات میں خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول عطا فرمایا، برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا، اور میں نے وہ پانی پیا اور اس پانی کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے؟ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے، ہر ایک غم میں حفاظت درود پاک سے ہے۔ ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پر رحمت درود پاک سے ہے۔ بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں، جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیک خواتین یہ شرم و حیا کی پیکر اور نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے یہ ان کو دیکھنے سے بچتی ہیں۔ اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد پر یہ نظر اٹھا کر ان کو دیکھتی بھی نہیں ہیں۔ بے حیائی، بے پردگی اور اس طرح کے دیگر جو کام ہوتے ہیں، نہ صرف بچتی ہیں بلکہ ایسے پروگرامز، ایسے فنکشنز میں بھی جانے سے بچتی ہیں جن میں ایسے بے حیائی والے کام ہوتے ہیں۔ اچانک کوئی بےہودہ منظر سامنے آ جائے تو فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لیتی ہیں، استغفار پڑھتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی حیا کی چادر نصیب فرمائے، ان نیک خواتین کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ نگران پاکستان قبلہ حاجی شاہد صاحب ہوتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ نام ہے فیضان رابعہ بصریہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی عابدہ خاتون تھی، اور ان کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیونکہ نیکوں کے احوال سن کر نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ جب نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ بے شک۔ اچھا، رحمت نازل ہو رہی ہے اور پھر طبیعت چاہتی کہ ہم بھی ایسا کریں۔ بالکل ایسا۔ تو اسلامی بہنوں کے لیے، فیمیلز کے لیے، لیڈیز کے لیے جو آئیڈیل ہیں، میرے آقا کی شہزادی سے بڑھ کر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بڑھ کر کون ہے؟ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کون ہے؟ امہات المؤمنین سے بڑھ کر کون ہے؟ نیک بیبیاں، نیک نیک خواتین۔ بیبیاں، صحابیات سے بڑھ کر کون ہے؟ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی اللہ کی یاد میں، اور عورت کے لیے جو انتہائی مقام ہے، بہت بلندی، گریجویٹ، سائنٹسٹ، کوئی پلیئر نہ، اللہ کی عبادت گزار، اللہ کو یاد کرنے والی، نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، تلاوت کرنے والی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک پہلو کچھ عرض کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دو مہمان آئے، اس وقت 2 روٹیاں ہیں، اور سائل بھی، مانگنے والا بھی دروازے پہ آ جاتا ہے، دونوں روٹیاں اس کو دے دی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک خادمہ گرم گرم روٹیاں لائی کہ میری مالکہ نے آپ کو بھجوائیں۔ آپ نے گنتی کی روٹیوں کی تو 18 اب لے جاؤ، ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں۔ اب وہ کنیز کچھ دیر کے بعد 20 روٹیاں وہ لے کر حاضر ہوئی، آپ نے قبول کی اور مہمانوں کو پیش کی۔ مہمان حیران ہیں،
یہ 18 کی گنتی کر کے واپس کیا جا رہا ہے کہ ہماری نہیں ہے، ہماری وہ 20 آئی تو قبول کر لیں. تو حکمت پوچھی، فرمایا میرے رب نے دنیا میں ایک کے بدلے 10 کا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. تو 2 روٹیاں تھی میں نے اللہ کی راہ میں دی تو 20 آنی چاہیے تھی نا. کیسا یقین تھا. سبحان اللہ. یقین، وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر یاد آ گیا آپ کی بات سے، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. یقین پکا ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ رب کی بات پر یقین نہ کریں، ہم کس کی بات پر یقین کریں؟ سبحان اللہ. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے ہاں گئے، بیمار تھے، عیادت کے لیے گئے، دعا کا کہا تو دوسروں نے کہا کہ اللہ نے قبول کر لی. آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بات کہیں تو میں یقین کر لوں، اپنے رب کی بات پر یقین نہ کر لوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. کیسا یقین. یقین. تو خیر وہ مہمان حیران ہیں، تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ میں نے مانگنے والے کو روٹیاں دیں اور رب سے عرض کی یا اللہ تیرے وعدے پر مجھے پختہ یقین ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ دیکھیں کہ ایک تو یقین، دوسرا ہم معاشی طور پر پریشان ہوتے ہیں تو یقین کو اپنائیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے. ایک بات اور پتہ چلی کہ صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2588 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. کیا بظاہر تو یہ لگتا بھی میرے پاس 500 روپے تھے، میں نے 100 روپے کسی کو دے دیے، اپنی سسٹر کو دے دیے، کسی ضرورت مند کو دے دیے، مسجد میں ڈال دیے، کسی دینی کام کے لیے دے دیے، باقی 400 رہ گئے. کم ہو گئے نا؟ کم ہوئے. یہ کم نہیں ہوئے، یہ اللہ بڑھا کر دے گا. لیکن ایسا اس میں یقین وہی بات آئے گی نا کہ یقین اللہ پاک کی ذات پر کامل ہونا چاہیے کہ دیے تو انشاءاللہ بڑھ جائیں گے. اس کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے اور خرچ کریں، اللہ پاک یقین کو بھی کامل کر دے گا. سبحان اللہ. الحمدللہ ٹیلی تھون کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے. 3 نومبر کو انشاءاللہ ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے. تو دعوت اسلامی ٹیلی تھون کیوں کرتی ہے؟ ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے، جو مدنی چینل کی ناظرات ہیں، ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. لیکن دعوت اسلامی کے 80 سے زیادہ شعبہ جات ہیں اور دین کا کام ہے، درہم و دینار کے بغیر نہیں ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ان ایڈوانس غیب کی خبر بتا دی. اچھا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے محلے میں ایک ایسا ادارہ بنے جس میں ہماری بچیاں باحفاظت قرآن پڑھ کر دین پڑھ کر واپس آ جائیں. سبحان اللہ. اچھا دور جانے میں خطرات ہیں، خدشات ہیں، ماحول کیسا ہے. اچھا پھر جو والد صاحب کو چھوڑ کے آنا یا والدہ کو، یہ بھی ایک آزمائش ہے، ٹائم نکالنا. اچھا ہم اپنی بچیوں کو دین کیسے سکھائیں، قرآن کیسے سکھائیں، آخرت کے بارے میں کیسے بتائیں، اللہ رسول کے بارے میں کیسے بتائیں. تو ظاہر ادارے بنیں گے. اچھا ادارے بنیں گے تو تعمیرات پر بھی خرچ ہوگا. پھر جو رننگ ایکسپینسز ہیں وہ تو کنٹینیو چلتی رہیں گے نا، وہ تو ختم ہی نہیں بلز ہیں، ہوتے. دیگر ٹھیک ہے، طرح کے لوازمات. ٹھیک ہے. لائٹ چلانی ہے، پنکھا چلانا ہے، جو ٹیچرز ہیں ان کو سیلری دینی ہے، خادمہ ہے اس کو سیلری دینی ہے. اچھا یہ تو ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں میں. تو 80 سے زائد شعبہ جات ہیں اور مور اور لیس 50,000 امپلائیز ہیں جو نمازیں پڑھا رہے ہیں، مدرسے پڑھا رہے ہیں. ہمارے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بچیوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اور مساجد کا سلسلہ ہے. کتنے شعبہ جات ہیں اللہ کی رحمت سے. تو ٹیلی تھون اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان شعبوں میں جو مالی کمی آتی ہے اس کو پورا کیا جائے. اولاً دعوت اسلامی چندہ جمع نہیں کرتی تھی کیونکہ چندے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم ویکلی اجتماع کرتے تھے، ادارے نہیں تھے اس وقت. اجتماع کرنا ہے تو گاڑی لے کے جانی ہے، سب آپس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. زیادہ بسیں ہوں گی تو دکاندار فلاں اسلام پہ وہ اپنا حصہ ڈال لیتے تھے. اب جب ادارے بننا شروع ہوئے تو خرچے ہزاروں میں اور لاکھوں میں اور کروڑوں میں، اب اربوں میں چلے گئے. مہنگائی اتنی ہوگی تو یہ تو کروڑوں اربوں. دیکھیے صرف مہنگائی نہیں بڑھ رہی، ادارے بھی بڑھ رہے ہیں، ادارے بھی بڑھ رہے ہیں، کام بھی بڑھ رہا ہے. تو دونوں چیزیں ہماری ضرورت کو بڑھا رہی ہیں. اچھا اب ہم خرچ کو دیکھیں یا دین کی خدمت کو دیکھیں؟ دین کی خدمت کو دیکھا جائے.
لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ادارے بڑھانے پڑیں گے. جی جی، اور بڑھائے جا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے چل رہے ہیں. گو کہ اب ہم نے ادارے بڑھانے کی رفتار کو دانستہ سلو کیا ہے، کیونکہ ہم وہ اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہم، اور جیسی اسپیڈ سے جو چل رہے تھے اگر وہ اسپیڈ ہم کنٹینیو رکھیں تو یہ شاید یہ ڈبل ہو جائے، جتنے اب اس میں ڈبل ہو جائیں. اللہ اکبر. یقیناً اربوں روپے کے اخراجات ہیں. ہماری اسلامی بہنیں، ہماری جو خواتین ہیں، یہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، یہ کیسے اپنا حصہ ملا سکتی ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں اسلامی بہنیں زیورات کن کے پاس ہوتے ہیں عام طور پہ؟ ایسے ہی ہے، ان کے پاس ہی ہوتے ہیں نا. یہی پہنتی ہیں تو انہیں کے پاس ہوتے ہیں. تو عام طور پر یہ کہتی ہیں کہ جی میں کون سا کماتی ہوں. تو کمانا شرط نہیں ہے، تو زکوٰۃ دینی ہے اس میں سے. اور ایسی اللہ کی بندیاں اپنے زیورات دے دیتی ہیں، وہ جنتی زیورات کے منتظر ہیں وہ. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ بعض بچیاں جو ہیں وہ زیورات ان کے نہیں ہوتے، شوہر نے دیے ہوتے ہیں پہننے کے لیے، اور بعض کو استاد صاحبہ جو ہیں ان سے وہ آزمائش ہو سکتی ہے، تو وہ گھر میں مشورہ کر کے اور اس کے مطابق ہی کریں. اور اللہ پاک خیر فرمائے. تو اسلامی بہنیں زکوٰۃ بھی مد میں دے سکتی ہیں. اور ویسے جو یہ کہے کہ بھی میں اتنا ایک 10,000 کا یونٹ کیسے دوں، وہ زیادہ لگتا ہے، تو منتھلی 1,000 تو 10 ماہ میں ہو جائے گا. اور امیر علیہ سنت کی جو دعا ہے سبحان اللہ. کہ وقت نزا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بھی دکھائیں، کلمہ بھی پڑھائیں، کیا وہ اللہ حصہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے. ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ماشاءاللہ اپنا حصہ ضرور شامل کریں. جو پورا یونٹ دے سکتے ہیں پورا یونٹ دیں، جو زائد یونٹ دے سکتے ہیں زائد یونٹ دیں، جو نہیں دے سکتے نگران پاکستان جیسے فرما رہے ہیں منتھلی بھی وہ 1,000 کر کے 10 ماہ تک دے سکتے ہیں. دیکھیں اس کے علاوہ انجم اور بھی ہمارے جو جاننے والے ہیں، مثلاً ایک اسلامی بہن ہے تو ان کے ماموں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، نانا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، بعض کے بچے بھی جوان ہوں گے، کام کرتے ہوں گے. وہ ماموں جو ہیں وہ بیرون ملک میں رہتے ہیں تو ماموں پہ انفادی کوشش کریں. ظاہر محارم سے ہی کہا جائے گا. اچھا خالہ ہیں، پھپھی ہیں، نانی دادی ہیں، ان پر بھی انفادی کوشش کی جا سکتی ہے. جو بروشر ہے اس کو سینڈ کر دیں، دعوت اسلامی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ سینڈ کر دیں، وہ فارورڈ کر دیں. امیر اہل سنت کی دعا فارورڈ کر دیں. امیر علیہ سنت کی دعا بالکل کی جا سکتی ہے. تو اس انداز سے بھی انفرادی کوشش کی تراکیب ہو سکتی ہے. اچھا اور جاننے والی اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں کی، ان پر انفرادی کوشش کریں. تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح. سبحان اللہ. وتعاونوا علی البر والتقوی. ہمارا رب فرماتا ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں. اللہ نے توفیق دی، آپ کو مال کی ضرورت ہے اس نیکی کے کام میں، تو میں آپ کی مالی مدد بھی کروں. سبحان اللہ. تو دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ دین کا کام کر رہی ہے الحمدللہ. کوئی ایک کام بتائیں دعوت اسلامی کا جو نیکی سے خالی ہے، وہ بتا دیں. سب کام ماشاءاللہ نیکی والے ہیں ٹھیک ہے. الحمدللہ. سارے کام خیر والے ہیں. پلانٹیشن کہ جی درخت لگا رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ارے بھائی یہ بھی صدقہ ہے. آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بھائی صدقہ کہا گیا اس کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹر چل رہا ہے، معذور بچوں کو بحال کیا جا رہا ہے، تو یہ خیر کا کام نہیں ہے. اچھا ویلفیئر کا جو کام، فلڈ کے اندر کام، یہ خیر کا کام نہیں ہے. بلڈ ڈونیشن تھیلیسیمیا کے بلڈ بچوں کے ڈونیشن لیے انجم بھائی 75,000 آخری جو 75,000 بوتلیں جو بیگز ہیں وہ دیے جا چکے. بلڈ کے بیگز دیے جا جی چکے جی ہیں جی الحمدللہ. 75,000. الحمدللہ. اچھا کیوں کام خیر کے ہیں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اس سے کہ یہ سارے خیر کے کام ہیں، بتاؤ کون سا نہیں ہے؟ دعوت اسلامی کے سارے کام مفتیان کرام کی مشاورت کے ساتھ لانچ کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں شورا نے مشورہ کیا کہ یہ خیر کے کام ہم اپنی تنظیم کے تحت کریں، تو پہلے ہم اس سے انڈوز کرواتے ہیں مفتیان کرام سے کہ یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کی طرف سے اوکے شروع کریں. الحمدللہ. صدقے کے کچھ فضائل بتاؤں تاکہ ہمت پڑے. الحمدللہ میں 1 یونٹ دے چکا ہوں، مزید بھی اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ دوں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. قیامت کے روز درخت، بلڈنگ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں عرش الہی کا سایہ ہوگا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ صدقہ اس کو سایہ کر دے گا اس پر، کیونکہ سورج تو 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. اللہ اکبر.
اب کروڑوں میل دور ہے, حالت خراب ہو جاتی. 1 میل پر آئے گا کیا حال ہوگا, اور زمین تانبے کی ہوگی. خیر, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہ صدقہ ان پر سایہ کرے گا. صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے. صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. صدقہ آفتوں بلاؤں کو روکتا ہے. صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے. صدقہ بری موت اور برے خاتمے سے بچاتا ہے. صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے. صدقہ رزق میں وسعت اور مال کی کثرت کا باعث بنتا ہے. صدقہ غربت و ناداری کو ختم کرتا ہے. یہ چند میں نے فضائل بتائیں, ورنہ یہ ضیاء صدقات, آیتیں, حدیثیں, روایتیں کتنی مالو مال ہے ماشاءاللہ. اللہ کی راہ میں صدقہ دیجیے اور خوب ثواب کمائیے, نیکیاں کمائیے, دین کے کام میں معاونت کیجیے. آئیے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نام ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. جی بلا شبہ بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہیں, اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو سراپا رحمت ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹیوں والا ہوں. اب جو بیٹیوں والا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں, اور بیٹیوں والے نہیں ہیں تو اس کی محرومی ہے, جیسے میں بیٹیوں والا نہیں ہوں. اللہ اللہ. پوتی تو ہے نا یہ سب. الحمدللہ وہ بھی ایک طرح سے بیٹی ہے, لیکن جو ڈائریکٹلی بیٹی ہوتی ہے وہ حقیقی معنوں میں نہیں, مجازی معنوں میں تو ہے ماشاءاللہ. برابر بیٹی ہیں, وہ بھی اولاد بھی اولاد ہی ہوتی ہے. وہ اولاد کے جو حقوق ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا, علم دین سکھائیں, وضو سکھائیں, غسل سکھائیں, نماز سکھائیں, روزہ سکھائیں, اس کے مسائل بتائیں, توکل کیا ہے یہ بتائیں, قناعت کیا ہے یہ بتائیں, زہد کیا ہے یہ بتائیں, اخلاص کیا ہوتا ہے بچوں کو یہ بتائیں, تواضع کیا ہوتی ہے, انکساری کیا ہوتی ہے, امانت کیا ہوتی ہے, سچائی کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے, حیا کیا ہوتی ہے, زبان کی سلامتی کیا ہوتی ہے, دل کی سلامتی کیا ہوتی ہے, حرص کیا ہوتی ہے, لالچ کیا ہوتی ہے, دنیا کی محبت کیا ہوتی ہے, اور عزت کی محبت کیا ہوتی ہے, ریا کیا ہوتی ہے, خود پسندی کیا, تکبر کیا, خیانت کیا, جھوٹ کیا, ظلم کیا, فحش کیا ہوتا ہے, غیبت کیا ہوتی ہے, حسد کیا ہوتا ہے, کینہ کیا ہوتا ہے. یہ برائیاں جو ہے اس تعلق سے تربیت کرے. یہ تربیت کیسے کریں؟ آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں, یہ تو ہمیں خود پتہ نہیں ہوتی, تو اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے یہ سب؟ یہ کوئی دیکھیں کہ جو ٹیچر ہوتا ہے نا, تو وہ اسٹوڈنٹس کے پاس جانے سے پہلے اسٹڈی کرتا ہے, باقاعدہ کورس کرتا ہے. نہیں, ماں باپ کو بھی کورس کرنا پڑے گا بچوں کو سکھانے کے لیے. دیکھیں پہلی فیمیل ٹیچر تو ماں ہے, میل ٹیچر باپ. ٹھیک ہے, تو جب آپ صاحب اولاد ہوئے اور آپ ان کے ٹیچر ہیں تو آپ کو اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے نا. میں نے کیا سکھانا ہے, کس طرح سکھانا ہے, کس ایج میں کیا سکھانا ہے, بالکل وہ ہے نا ایج کے مطابق ہے. بالکل. تو خیر اس میں اولاد کی تربیت, اولاد کو دین سکھائیں. اولاد کے حقوق میں سے ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے, کیونکہ جی کافر جہنم میں جائیں گے, یہاں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے تم بھی بچو جہنم سے, جہنم سے بچو. اولاد کو بچاؤ. کیسے بچیں؟ دین سیکھیں, عمل کریں, بچوں کو دین سکھائیں, عمل کروائیں, اور اس کے لیے ایسا ماحول بنائیں کہ بچوں کو دین سیکھنا آسان ہو جائے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں نماز پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اس لیے گھر میں پڑھتا ہوں میرے بچے مجھے دیکھیں اور وہ بھی نماز سیکھیں. مدنی چینل بھی ایک بڑی نعمت ہے دین سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے. کڈز مدنی چینل بچوں کے لیے ہے. جی بلا شبہ, بلا شبہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے, اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر اولاد کی نگران ہے, اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد گھر کا افسر ہے تو اس افسر کی جو نائب ہے وہ کون ہے؟ بچوں کی والدہ جو ہے. ٹھیک ہے, تو ان سے بھی پوچھا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو خود بھی حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں. اللہ پاک کرم فرمائے. اور سیکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ گود سے گور تک ہے, پیدا ہونے سے مرنے تک, قبر تک. ٹھیک ہے.
اب ہم اس کے درمیان ہی ہیں نا بھائی، ایسے تو سیکھتے بھی رہیں، اپنی اولاد کو سکھاتے بھی رہیں، اور مینرز، سیوک مینرز سکھا رہے ہیں۔ اسلامک مینر سکھاؤ نا بھائی، اس کے اندر سیوک مینرز خود کور ہو خود آ جائیں۔ جاتے ہیں۔ انڈرسٹوڈ؟ بالکل ایسے ہی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں اسلامی بہنوں کے دینی ادارے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنوں کے دینی ادارے ملاحظہ کیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ ابو داود شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی ایک حدیث، اس کا خلاصہ اور اس سے حاصل ہونے والے چند مدنی پھول آپ کی خدمت میں بڑھاتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں اپنی شہزادی، اپنی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ جب واپس تشریف لاتے سب سے پہلے انہی کے پاس آیا کرتے۔ ایک بار رسول نامدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائے۔ حسب عادت اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ ڈالا ہوا تھا۔ حسن کریمین، شہیدین، جلیلین، نیرین، قمرین، منیرین حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو چاندی کے 2 کنگن پہنائے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف نہ لائے، باہر ہی سے واپسی اختیار فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ آپ کو ان دونوں چیزوں نے ہی اندر تشریف آوری سے روکا ہے۔ پردے کو پھاڑ دیا اور دونوں کنگنوں کو بچوں کے ہاتھوں سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ کٹے ہوئے کنگن ان بچوں کو دیکھ کر بارگاہ رسالت میں بھیج دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو ملاحظہ فرما کر کنگن دونوں لے لیے۔ فرمایا اے ثوبان، اسے فلاں گھر والوں کو دے آؤ۔ پھر فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچے میرے گھر والے ہی ہیں، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ یہ اپنی طیب چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ہی کھا لیں۔ اے ثوبان، فاطمہ کے عصب کا ہار اور ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید لاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مالک کونین ہیں اور پسند نہیں کرتے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آخرت سے توجہ ہٹائیں۔ اچھا، خاتون جنت نے مسئلے سے ناواقفی کی بنا پر دروازے پر تصویروں والا پردہ ڈالا ہوا تھا، اور یاد رکھیں تصویر کو تعظیماً لگانا حرام ہے۔ اچھا، لڑکوں کو چاندی کے کنگن پہنانا یہ بھی ناجائز و منع ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار کیا، اور انداز مبارک کیا تھا کہ خاتون جنت کے ہاں تشریف نہیں لے گئے بلکہ واپسی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہ اپنی پاکیزہ چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں کھا لیں۔ کنگنوں کا پہننا خاتون جنت فاطمہ کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسی چیز استعمال کریں جس کی بنا پر ان کا دل آخرت کی جانب سے دنیا کی طرف مائل ہو جائے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنگن کسی غریب صحابی کی طرف بھجوا دیے۔ اچھا، اس میں بیٹیوں والوں کی تربیت ہے کہ بیٹیوں سے محبت کریں، شادی کے بعد بھی بیٹیوں سے لا تعلق نہ ہو، ان کے گھر جایا کریں۔ جب سفر کا ارادہ ہو تو سب لوگوں سے ملیں، آخر میں اپنی بیٹی سے ملاقات کریں تو محبوب کی ادا کو ادا کریں گے، اور جب سفر سے واپسی ہو تو بیٹی کے گھر جائیں۔ امیر اہل سنت کو سنا ہے کہ آپ اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جب معلوم ہو جائے
کہ فلاں کام جائز نہیں ہے، اور اب جب علم ہو تو فوراً اپنی اصلاح کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر اسلامی بہنیں عمل کریں۔ سامنے والا ناراض ہو رہا ہے، ناراضی کو چھپاتا بھی ہے، آپ محسوس کریں، اور اس کی ناراضی اگر درست ہے تو اپنی اصلاح کرنا چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ باتیں اگر ذہن میں رکھیں اسلامی بہنیں تو شوہر کو راضی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گی، ساس کو راضی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گی، اپنی نند کو راضی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ جس بات کو وہ اچھا محسوس نہیں کرتی اسے بچیں، تو انشاءاللہ گھر میں امن و امان کا معاملہ رہے گا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اور ان کی سیرت ہماری اسلامی بہنیں کاش اپنائیں۔ آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام ابیحان، میرا حاجی صاحب سے سوال ہے کہ رشتہ داروں کے یہاں جانے میں پتے کے ہو سال تو کیا کیا جائے؟ جاؤ شاہ فرما دے ذاک اللہ خورا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، مبلغہ بنائے، حافظہ بنائے، عالمہ بنائے، مفتیہ بنائے، آپ کے ماں باپ پر دنیا آخرت میں اللہ رحمت فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اسلامی بہنیں سراپا ترغیب بنیں، خود پردے کا اہتمام کریں۔ اچھا، جب پتہ چل گیا کہ فلاں تقریب میں، فنکشن میں، عام طور پر اندازہ بھی ہوتا ہے، فیملیز کا بھی ہوتا ہے کہ وہاں اس طرح کے ہی ہوتا ہے، بے پردگی اور اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ جی، دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ انوالو بھی ہو جائیں گے خود ہی، پردہ کرنے والی کو شرم آنے لگ جائے گی کہ میں کیوں پردہ کر کے بیٹھی ہوں، باقی ساری بے پردہ ہیں۔ اور دوسری صورت ہے کہ آپ اتنی وہ عزت دار ہیں کہ جا کر روک دیں گے، خبردار الگ الگ ہو جاؤ، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ رکھو، ان کے کھانے کا نظام ان کا الگ۔ اچھا جی، عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، اور ویٹر صاحب جا کر وہ کھانا دے رہے ہیں ادھر۔ ارے بھئی یہ مرد نہیں ہے بھئی، اس سے پردہ نہیں۔ ایسے ویڈیوز بنتی ہیں۔ تو اب استغفر اللہ، کیسی بات! اگر کوئی ہمارے گھر میں تاک جھانک کرے تو ہم اس کے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اندر آ جاؤ نا بھائی، آ کے بیٹھو، آپ کو چائے پلاتے ہیں، پھر آپ کو کیمرہ دیتے ہیں، ہماری بہن بیٹی کی جو تصویر ویڈیو بنانی بنا لو۔ کمال ہے یار، تو ایسے حالات ہیں، ایسا دلہا اپنی دلہن کو نہیں دیکھتا، کیمرہ مین پہلے آ کے دیکھ لیتا ہے۔ تو بس استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اسلامی تعلیمات سے دور ہوں گے تو پھر آزمائشیں ہوں گی۔ تو خیر، اب وہ ہمت کی بات ہے کہ اسلامی بہن جائے اور ایسا ماحول ہے تو وہ باپردہ رہے، اور پتہ ہے کہ میں خود بھی استغفر اللہ ہوں گی، یا مجھے فورس کیا جائے گا کہ تو کیا مولویانی بنی بیٹھی ہے، تو زیادہ ہی وہ ہو گیا، تو واپس آ جائیں بھائی، نہ جائیں، نہ جائیں، بھائی رانگ نمبر لگ گیا نا، وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ ماحول ہے، واپس آ جائیں۔ واپس آ جائیں۔ اگر روک نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، تو پھر شرافت سے واپس آ جائیں۔ اور چاہیے یہ جو گھروں کے بڑے بوڑھے ہیں، جب بھی کوئی ایسا فنکشن ہو تو گھر کے اندر عورتوں کا نظام الگ رکھیں، مردوں کا نظام الگ رکھیں، آنے جانے کے راستے الگ رکھیں، جو سرو کرنا ہے، جو بھی دینا لینا ہے، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ سورہ نور کی تفسیر پڑھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے بچیوں کو، عورتوں کو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں رب کائنات عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ نگاہیں نیچے رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، غیر مردوں کو نہ دیکھیں، عورتیں غیر مردوں کو نہ غیر دیکھیں۔ مردوں کو نہ دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہے، کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مومنوں کی ماں ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر تھیں، تو ایک نابینا صحابی آئے
ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پردہ کر لو. نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے. سنیں آقا کیا فرماتے ہیں, یہ نابینا ہے, ہمیں دیکھ نہیں سکتے, پہچان نہیں سکتے. ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ اللہ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اچھا, گھر میں مولوی صاحب آئے ہیں جی, تیجے کا ختم شریف ہے, دروازہ بجایا کہ نہیں آئے جی آئے, آپ سے کیا پردہ ہے مولوی صاحب, امام صاحب, حضرت آ جائے. وہ خدا کا خوف کرو یار, پیر صاحب آ جاتے ہیں. بھائی پیر صاحب ہیں جو بھی ہیں, اللہ رسول کا حکم سب کے لیے ہے نا. بے شک. تو پردے کا حکم دیا گیا, تو نابینا سے بھی عورتوں کا پردہ ہے, نابینا کے ساتھ بھی تنہائی جائز نہیں ہے. اچھا, نبینا وہ صحابی تھے اور یہ صحابیات تھیں, پھر بھی منع فرمایا. صحابیات بھی کون؟ امہات المومنین. ہاں, نبی کی گھر والیاں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہاں پردہ ہے. تو مجھے بتائیں آج کل کا دور کیسا ہے, اور توبہ استغفر اللہ, اللہ کی پناہ. تو یہاں تو اور بھی زیادہ اس میں وہ احتیاط کی حاجت ہے. اور ہمیں ڈائریکٹ رب کائنات, ہمیں پیدا کرنے والا, روزی دینے والا, عزت دینے والا, ہمارے عیبوں کو چھپانے والا, محبوب کا امتی بنانے والا, وہ فرما رہا ہے نگاہیں کچھ نیچی رکھ. اللہ. تو اسلامی بہنوں کو ہر وہ چیز دیکھنے سے بچنا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. نہ محرم مردوں کو دیکھنے سے بچیں. دیکھو آغاز نظر سے ہی ہوتا ہے نا, نظر بہکتی ہے, دل بہکتا ہے, اور پھر اگلے معاملات ہوتے ہیں. فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچیں, اپنے فضول نگاہی سے بھی بچیں. خام خواہ دیکھے جا رہے, کیوں, مقصد کیا ہے دیکھنے کا؟ تو نظروں کی حفاظت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی رضا ہے. نظروں کی حفاظت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پاک دامنی نصیب ہوگی. سبحان اللہ. کہ اب استغفر اللہ, کبھی میل کی طرف سے کبھی فیمیل کی طرف سے رغبت ہوتی ہے, اور پھر گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. نظر کی حفاظت کریں گے تو معاملہ شروع ہی نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے. اچھا, دل کی پاکیزگی, بھئی نظر نے دیکھا تو دل کے اندر وسوسے آ رہے ہیں, الٹے الٹے خیالات آ رہے ہیں, دل میں نورانیت پیدا ہوگی, نیکیوں کی توفیق ملے گی, بری خواہشات اور گناہوں سے تحفظ ہوگا. نظروں کی حفاظت اللہ پاک نصیب فرمائے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. جی مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج نگران پاکستان ہمیں امور خانہ داری میں کیا بتاتے ہیں. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. چونٹیاں بھگانے کے طریقے. گھر میں چونٹیاں آ جاتی ہیں, کیڑیاں بھی کہتے ہیں ان کو, یہ تنگ کرتی ہیں. اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں, ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. بندہ غافل ہے, اللہ ہماری غفلت بھی دور کرے. تو ان کو مارنا نہیں چاہیے, بچوں سے بھی بچانا چاہیے چونٹیوں کو. اور کھانے کی چیزوں میں آ جاتی ہیں, چیزوں کو خراب کر دیتی ہیں. پھر یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ پاؤں تلے روندی نہ جائیں, تو اس سے بچیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ پنسار سے آپ ہینگ خرید لیں اور وہاں ڈال دیں, چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا دیں. ہینگ کیا ہوتا ہے تو وہ پنساری بتا دے گا آپ کو, ٹھیک ہے, وہ چونٹیاں بھاگ جائیں گی. دار چینی جو ہے اس کی مہک جو ہے چونٹیاں پسند نہیں کرتے, تو چونٹیوں کو بھگانے کے لیے 1 کپ پانی میں آدھا چائے کا چمچ دار چینی کا تیل, اس کا تیل بھی ہوتا ہے, وہ شامل کر لیں. اور کاٹن بال یعنی روئی میں بھگو کر جہاں چونٹیاں آتی ہیں وہاں رکھ دیں, انشاءاللہ چونٹیوں سے حفاظت ہوگی. سرکے کی کھٹی خوشبو, چونٹیاں بھاگتی ہیں اس سے. تو اسپرے بوتل میں ڈال کر سرکے کو پانی اور سرکہ برابر کر کے آدھا آدھا مکس کر لیں, اور لیمو کے چند قطرے بھی ٹپکا لیں, اچھی طرح ہلائیں, اور جہاں سے چونٹیاں نکلتی ہیں وہاں اسپرے کر دیں, تو چونٹیاں باہر ہی نکلیں گی. اس طرح بورکس پاؤڈر ہے, ایک قدرتی معدنیات میں سے ہے, کیڑے مار دواؤں کے لیے یوز ہوتا ہے یہ. 1 کپ گرم پانی, آدھا کپ چینی اور 2 چمچ بورکس پاؤڈر کو اچھی طرح مکس کریں. اب اس مکسچر کو روئی میں بھگو کر ان جگہوں پر رکھ دیں. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ جو گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں
تو اس میں بہت احتیاط کرنی. اسپرے کر دیا پانی اب تو کو اتنا نہیں ہے, اگر وہ روئی بھگو کے ڈالی تو بچے تو اٹھا کے منہ میں ڈال سکتے ہیں, چھوٹے بچے ڈال جی, لیتے ہیں. اس سے نقصان ہو سکتا ہے. لیمن جو ہے اس کا عرق جو ہے, اس کا پانی جو ہے کچھ مقدار میں فرش پر, دروازے کے پاس, کھڑکیوں میں چھڑک دیں اور سوراخ اور دراڑ میں عرق کو ڈالیں جہاں سے چونٹیاں آتی. چونٹیوں کو اوپر نہیں ڈالنا, ان کو مارنا نہیں, تکلیف نہیں دینی. آخر میں لیمو کے چھلکے کے چھوٹے ٹکڑے بیرونی دروازے کے گرد رکھتے ہیں, چونٹیاں دور ہو جائیں گی. اور ساتھ ساتھ لال بیگ جو کاکروچ ہے اور پسو وغیرہ اور کیڑے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں, اس سے بھی تحفظ ہوگا. 4 لیمو کا جو رس ہے چھلکوں سمیت 2 لیٹر پانی میں مکس کر لیں, فرش دھو لیں. آپ کو انشاءاللہ وہ لال بیگ کاکروچ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ وہ اچھا فل نہیں کرتے وہ ان کی مہک کو, اور خوشبو بھی آئے گی. مالٹا, اورنج وغیرہ, اب پاکستان میں اس کا موسم شروع ہونے ہی والا ہے, تو اس کے چھلکوں کو بلینڈر میں آپ پیس لیں, ایک گرم پانی میں ڈالیں, اس کے سولوشن کو متارثہ جو جگہ ہے وہاں پر چھڑکیں, چونٹیوں سے نجات پائیں گے. پودینے کی خوشبو جو ہے یہ بھی کیڑے فیل کرتے ہیں, وہ اس کو بھاتی نہیں ہے ان کو, کیڑے مکوڑوں کو, تو چونٹیاں بھی بھاگیں گی اور دیگر کیڑے مکوڑے بھی. پودینے کا تیل 10 قطرے ایک کپ میں ملا کر چونٹیوں کے جہاں سے وہ آتی ہیں وہاں پر ٹپکا دیں, دن میں 1-2 مرتبہ کریں. اور خشک پودینہ جو ہے, جو ڈرائی ہوتا ہے, اس کو پیس کر اس کو آپ چھڑک دیں تو یوں بھی چونٹیوں سے حفاظت رہے گی. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آپ نے ماشاء اللہ نگران پاکستان کی امور خانہ داری کے حوالے سے بھی گفتگو سنی. آج کے پروگرام میں ہم نے الحمدللہ راہ خدا میں صدقہ کرنے کے فضائل سنے ہیں, اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے گفتگو سنی. اللہ پاک ہمیں ان نیک خواتین کی سیرت پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, ہماری اسلامی بہنوں کو ہمیں ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر